بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گی کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتی ہے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گی، تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: کیا میں ایسے اعمال پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے؟ وہ اعمال یہ ہیں: ناپسند حالتوں کے باوجود، ناپسند حالتیں کون سی ہیں یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، شدید سردی اور شدید گرمی، مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مسند احمد نمبر 1038۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ صحیح مسلم 6548۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے اور جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری نمبر 897۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ مسند احمد جلد 9 حدیث نمبر 9494۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ نے اسے پسند کیا تو کھا لیا اور اگر ناپسند کیا تو اسے چھوڑ دیا۔ متفق علیہ۔ مشکوۃ المصابیح نمبر 4172۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اہل علم کا حق نہیں پہچانتا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 239۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ السلسلۃ الصحیحۃ نمبر 2777۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، یعنی بدلہ، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں۔ مشکوۃ المصابیح 5159۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے: پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر کے برتن کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً ان کے برتن تاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس تاریک رات میں جس میں آسمان سے بادل چھٹ گیا ہو اور اس کے پیالے جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے، اور ان میں سے جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جامعۃ الترمذی نمبر 2474۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک ان کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح 5167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4173۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والوں کے درجات کو پا لیتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحۃ حدیث نمبر 70۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے فرمایا، جو ہمیشہ کیا جائے خواہ کم ہی ہو۔ سنن نسائی نمبر 1617۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی ماجہ 3792۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، اسلامک ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔